السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے اکثر دوست موٹر وے کے واقعہ کے حوالے سے جانتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، موٹر وے پر جو خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کے بچوں کے سامنے ظلم و بربریت کی داستان قائم کی گئی، ایک اسلامی معاشرے کے اندر اس قسم کا واقعہ بحیثیت قوم ہمارے لیے شرم کا باعث ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کم سن بچیوں پر ایسے ظلم ڈھائے گئے۔ جی ہاں دوستو، کاش کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی اللہ کا قانون نافذ ہوتا تو ایسے درندہ صفت انسان ایسا قبیح کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتے کہ چند دن بعد وہ پکڑے جائیں گے اور انہیں پھر پتھر مار مار کر سب کے سامنے ایک دردناک موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ جی ہاں، پھر ہمارے پولیس والوں کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ اس عورت کو کیا ضرورت تھی سنسان روڈ پر جانے کی۔ کاش کہ اللہ کی مقرر کردہ سخت سزائیں دی جاتی تو پھر عورت چاہے سنسان روڈ پر سفر کرتی یا جنگل میں، کسی درندہ صفت انسان کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کی عزت، مال و جان کو نقصان پہنچاتا۔ جی ہاں، سعودی عرب کے اندر اس طرح کچھ واقعہ پیش آیا جو کہ میرے دوست نے مجھے واٹس ایپ پر بھیجا تھا۔ میرا دوست فیملی کے ساتھ ریاض سے عمرہ کرنے گیا، واپسی پر مکہ سے مدینہ، مدینہ سے ریاض، یعنی مسلسل سفر کی تھکن کی وجہ سے وہ القصیم روڈ پر صحرا بیابان میں گاڑی کھڑی کر کے سو گیا۔ چونکہ آگے سفر کرنا مشکل تھا، نیند کے غلبے کی وجہ سے 2-4 گھنٹے بعد اس کی بیوی نے اٹھایا کہ ہمارے پیچھے پولیس کی گاڑی کھڑی ہے۔ دوست نے اٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی تو پولیس نے بلا لیا، کاغذات چیک کیے گئے اور کہا کہ اگر دوبارہ سونا ہے تو سو جاؤ، ہم آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ دوست نے شکریہ ادا کیا اور چل دیا، لیکن پولیس اہلکار اس کے ساتھ مزید 150 کلومیٹر تک آئے تاکہ سیف زون میں داخل ہو جائے۔ دوستو، ریاست قانون کی حاکمیت سزا کا خوف کی بنیاد پر چلتی ہے۔ انسان کو حیوان بنتے چند سیکنڈ لگتے ہیں، سزا کا خوف انسان کو انسان بناتا ہے۔ اور جس ملک کے اندر اللہ کا قانون نافذ ہوتا ہے اس کے محافظ بھی پھر اس طرح ہوتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اللہ تعالیٰ اہل عقل کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے اہل عقل، تمہارے لیے قصاص میں ہی حیات ہے، تمہاری زندگی قصاص میں ہی ہے۔ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اللہ تعالیٰ ہے، وہی اقتدار اعلیٰ کا بلا شرکت کسی کے مالک ہے، اور انسانوں کا رب رحیم و کریم ہے۔ انسانوں کے لیے قوانین حیات مقرر کرنا اسی کا اختیار ہے۔ اس کا قانون عدل بے گناہ افراد میں اطمینان خاطر پیدا کرتا ہے، اور بڑے جرائم پر اس کی مقرر کردہ سخت سزائیں مجرموں کو ارتکاب جرم سے روکنے، انہیں کیفر کردار تک پہنچانے اور دوسرے افراد کے لیے عبرت و موعظت کا سامان مہیا کرنے کا باعث ہے۔ اسلامی قانون عدل و انصاف کی ضمانت فراہم کرتا ہے، معاشرتی حقوق کا تحفظ کرتا ہے اور عزت و حرمت کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔ انسانوں اور رب کے باہمی تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے قوانین کے نفاذ کے نتیجے میں زندگی میں وہ راحت، آرام اور آسائشیں پیدا ہوں جن کا قرآن حکیم میں بار بار وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اس آیت کی تفسیر میں امام سعدی تفسیر سعدی میں بیان کرتے ہیں کہ قصاص کے قانون سے خون محفوظ ہو جاتے ہیں اور شقی القلب لوگوں کا قلقمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب قاتل کو معلوم ہوگا کہ قتل کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے گا تو اس سے قتل کا ارتکاب ہونا مشکل ہے، اور جب دوسرے لوگ مقتول کے قصاص میں قاتل کو قتل ہوتا دیکھیں گے تو دوسرے لوگ خوفزدہ ہو کر عبرت پکڑیں گے اور قتل کرنے سے باز رہیں گے۔ اگر قاتل کی سزا قصاص یعنی قتل کے سوا کچھ اور ہوتی تو اس سے برائی کا انسداد اس طرح نہ ہوتا جس طرح قتل کی سزا سے ہوتا ہے، اور اس طرح تمام شرعی حدود ہیں کہ ان سب میں عبرت پذیری اور انسداد شر کے ایسے پہلو ہیں
جو اللہ تعالیٰ کی حکمت پر دلالت کرتے ہیں، جو نہایت دانا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ تفسیر سعدی سورۃ بقرہ آیت نمبر 179۔ جی ہاں دوستو، جس نسل نے تخلیق پاکستان میں حصہ لیا اس کے لیے پاکستان میں اسلامی قوانین کا نفاذ ایک بنیادی مقصد تھا، اور اس لیے انہوں نے جان و مال عزت کی قربانیاں دی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسلامی قوانین کے نفاذ کے بعد معاشرے سے جو فیڈ بیک ملتی ہے وہ کسی طرح حوصلہ افزا نہیں ہے۔ اس لیے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا معاذ اللہ خدائی قوانین اپنی تاثیر کھو چکے ہیں، یا ہم سب کے دلوں میں چور ہے، ہمارے ایمان کمزور پڑ چکے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کل کو یہ گناہ ہم سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں، تو ہم کیوں کر پسند کریں کہ اللہ کا قانون نافذ ہو، اتنی سخت سزائیں دی جائیں۔ لیکن اگر ہم امن چاہتے ہیں اور معاشرے سے جرائم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ہمارے لیے زندگی قصاص کے اندر ہی ہے۔ جس طرح سعودی عرب کے اندر امن ہے اسلامی قانون نافذ ہونے کی وجہ سے، تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس طرح امن قائم ہو سکتا ہے، جرم ختم ہو سکتا ہے اگر ہم اللہ کے قانون کو نافذ کر دیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ خلافت ہوگی تو اللہ کا قانون نافذ ہوگا، انہی اسمبلیوں کے ذریعے بھی اللہ کا قانون نافذ ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے اللہ کے قانون نافذ ہونے کو تسلیم کریں۔ اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس میسیج کو ہر اس پاکستانی تک پہنچائے جو چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون پاکستان کے اندر بھی نافذ ہو۔ السلام علیکم۔